بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزال مدنية، وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. یہ سورہ زلزال ہے، مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کے حساب سے 99 نمبر پر ہے. 99 نمبر پر یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے آتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی، بھوچال سے جب زمین ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنی بھوچال سے، اپنی سخت جنبش سے ہلا ڈالے گی، سے مراد یہ ہے کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا. بعض نے فرمایا اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو اس وقت یہ حالت ہوگی زمین کی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی.
اس سے مراد یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، نفخہ ثانیہ ہوگا، تو زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، مراد اس سے دفینے ہیں، جو زمین کے اندر جتنے ابتدائی دنیا سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مردے دفن ہیں، وہ سب کے سب جو ہے زمین اپنے اندر کی باہر کو پھینک دے گی۔ تو جہاں پر مردے دفن ہیں، مردے بھی مراد ہے، اسی طریقے سے زمین کے اندر اور کیا کیا خزانے ہیں، کتنے معدنیات ہے زمین کے اندر، وہ تمام کی تمام چیزوں کو زمین باہر نکال پھینک دے گی، کچھ نہیں رکھے گی اپنے اندر۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کی یہ حالت ہوگی کہ اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر نکال پھینک دے گی، تو جو لوگ کسی نے کسی مال کی وجہ سے، کسی خزانے کی وجہ سے کسی کو قتل کیا ہوگا، تو وہ جس چیز کی وجہ سے کسی کو ناجائز طور پر قتل کیا ہوگا، وہ اس چیز کو دیکھے گا تو اپنے اوپر افسوس کرے گا کہ یہی یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اپنے اوپر افسوس کرے گا کہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے ناجائز طور پر کسی کو قتل کیا۔ اپنے اوپر بہت حسرت افسوس کرے گا کہ میں نے بہت بڑا جرم کر لیا۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے رشتہ داریوں کو توڑ دیا، رشتہ داری کو نبھایا نہیں، جیسے کہ بھائی بھائی میں ہوتا ہے نا کہ مال کی وجہ سے دوسرے بھائی کو جو ہے، جو اس کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ ہے، قطع تعلق کر لیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے۔ بھائی بھائی میں آج توڑ ہے، کوئی رشتہ داری نبھاتا نہیں۔ تو جس نے کسی مال کی وجہ سے اپنے رشتوں کو توڑ دیے ہوں گے، تو وہ ان مالوں کو دیکھیں گے جب زمین اپنے اندر کی سارے کے سارے خزانے اور دولت پھینک دے گی، تو وہ جس نے اپنے رشتوں کو توڑ دیا ہے، وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی آج کوئی اہمیت نہیں، زمین پھینک دے رہی ہے۔ تو وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا کہ میں نے رشتوں کو توڑ دیا، جو کہ جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ رشتوں کو صلہ رحمی کا معاملہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، صلہ رحمی کرو، ان کے رشتوں کو نبھاؤ۔ جو اللہ نے قیامت، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہیں کہ یہ رشتے تمہیں ملیں گے، ان کو نبھانا۔ تو وہ جس نے اپنے رشتوں کو ان مالوں کی وجہ سے توڑ دیے ہوں گے، وہ افسوس کرے گا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نے کسی کی مال چوری کی اور چوری کرنے کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جیسے کہ چوری کرنے پر قطع ید ہے، ہاتھ کو کاٹنا ہے، اسلامی حکومت میں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں جو چوری کرتا ہے۔ تو جس نے مال کی وجہ سے کسی کی مال چوری کی ہے اور وہ آج وہ مال زمین اپنے اندر سے پھینک دی ہے اس تمام چیزوں کو، تو وہ اس چیز کو بھی پڑی ہوئی دیکھے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے فلاں، اس کی وجہ سے مجھے سزا ملی اور میں نے فلاں کا مال چرا لیا، تو اس پر جو ہے افسوس کرے گا وہ شخص۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، مال اور دولت، جتنی بھی زمین اپنے اندر پہلے رکھتی تھی، قیامت کے اندر جب پھینک دے گی تو پھر اس کی طرف کوئی انسان نظر اٹھا کر دیکھے گا نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو سونے اور چاندی ہے، بتاتے ہیں کہ یہ سونے بڑے بڑے
پہاڑ کی چٹانوں کی طرف پڑے ہوئے ہوں گے یہ سونے اور چاندی، لیکن کسی کی نظر اس کی طرف جائے گی نہیں، کوئی اس کی طرف دل رغبت ہی نہیں کرے گا، پڑا کپڑا رہ جائے گا یہ چاندی یہ سونے۔ پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے چٹانوں کی شکل میں یہ سونے اور چاندیاں پڑی رہیں گی، کوئی اس کی طرف التفات ہی نہیں کرے گا، کوئی اس کی طرف لپکے گا ہی نہیں، بلکہ افسوس کرے گا کہ یہی چیزیں تھیں جو ہم دنیا میں دھوکہ کھا گئے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے غلط طریقے نہیں اپنا لیے، اللہ کے کیسے کیسے حکموں کو ہم نے توڑ نہیں ڈالے، تو یہ سب کے سب افسوس کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ سے پہلے حال ہوگا، یعنی علامات قیامت میں بھی ایسے ہی ہے کہ زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب چیزیں جو ہیں باہر آ جائیں گی۔ یہ کب؟ بالکل علامات یعنی قیامت میں، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے جب قیامت بالکل قریب ہونے والی ہوگی، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی۔ تو بعض نے فرمایا یہ نفخہ ثانیہ سے پہلے، یعنی یعنی قیامت آنے سے پہلے یہ حالت ہوگی زمین کی کہ اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینکے گی۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ نفخہ ثانیہ میں ہوگا جب اللہ رب العزت دوسری مرتبہ قیامت قائم کریں گے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سب کو مار دیں گے، سب مر جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اٹھائیں گے، تو اس وقت یہ حالت ہوگی۔ اسی کو آگے فرما رہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین کی یہ حالت لوگ دیکھیں گے، انسان دیکھیں گے، تو انسان گھبراہٹ کے عالم میں، تعجب کے عالم میں کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ آج اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک دے رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ بالخصوص یہ کون لوگ کہیں گے؟ حضرات مفسرین اعظام نے لکھا کہ یہ کافر لوگ کہیں گے جن کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ آج ان کو یقین آ جائے گا کہ ہم تو سنا کرتے تھے کہ یہ چیزیں ہوں گے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک رہی ہے۔ تو کافر آدمی کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنی سب اچھی اور بری خبریں بتا دے گی۔ تحدث، حدث یحدث کے معنی آتے ہیں خبر دے دینا، بتا دینا۔ تو زمین اس روز اپنی سب اچھی اور بری خبریں بتا دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی جگہ پر اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، وہ سب کے سب زمین ساری خبریں انسان کو بتا دے گی کہ دیکھ تو نے فلاں وقت میں، فلاں موقع پر، فلاں جگہ پر یہ تو نے میرے اوپر یہ کیا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زمین کس طرح بات کرے گی؟ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کیسی بات ہے، یہ تو محال بات ہے کہ زمین بات کرنے لگے۔ ارے بھائی تمہاری زبان جو ہے، تمہاری زبان میں کیا طاقت ہے؟ یہ تو گوشت کی ایک بوٹی تو ہی ہے، اس کے اندر کوئی پہیے لگے ہیں یا کچھ اوزار لگے ہیں کہ وہ بات کر رہی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے جس طرح آج اس گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دے دی، کل اللہ رب العزت زمین کو طاقت دے دیں گی بولنے کی۔ یہ کیا محال بات ہے؟ اللہ کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جب چاہے زبان سے بلوا دے، وہ جب چاہے ہاتھوں سے بات کرانے لگے، یہ ہاتھ بات کر۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کل اس زمین کو قوت گویائی دے دے گی، بولنے کی طاقت دے دے گی کہ اے بول، اپنی خبر بتا تیرے اوپر کیا کیا ہوا۔ تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں سب کچھ قدرت ہے، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو زمین اچھی بری سب خبریں بیان کرنے لگیں گی۔ اسی لیے انسان کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو
اگر تم کسی جگہ پر کسی کونے پر کچھ کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ نہ دیکھو کہ چاروں طرف دروازے بند کر لیں، بلکہ اس اللہ رب العزت کا سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ اگر میں یہ سب چیزیں بند کر لوں گا، ماں باپ سے چھپ کر کوئی گناہ کروں گا، اور میں نے ساری دنیا کے اس دروازے بند کر لیے، تو یہ بھی دیکھ کہ ایک دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے، وہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اس استحضار کے ساتھ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھے کہ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس سبب سے ہے کہ آپ کے پروردگار کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ یہ جو زمین اپنی خبریں بیان کر رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا کہ یہ تو اپنی خبریں بیان کر، اس لیے زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ زمین بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ہم پیدا کیے ہوئے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، تو جس طریقے سے ہم اللہ کے احکام کے مکلف ہیں، اللہ کے حکموں کے اطاعت اور فرما برداری کے مکلف ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہے اللہ کے حکم کو فالو، اسی طریقے سے زمین بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی لیے وہ بھی اس کی اطاعت کرے گی۔ تو فرما رہے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا پروردگار اس کو یہی حکم دیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی خبریں بیان کرے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس روز لوگ مختلف جماعت ہو کر موقف سے واپس ہو رہے ہوں گے۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہو رہے ہوں گے۔ اشتاتا، کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے، تاکہ ان کو ان کے اعمال کا ثمرہ اور پھل دکھائے۔ یہاں پر بعض مفسرین نظام نے فرمایا اس کا ایک دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ سب کے سب قبروں سے اٹھ کر موقف حساب کی طرف جا رہے ہوں گے، یعنی ٹولیوں سے واپس ہو رہے گا، مطلب یہ ہے اپنی قبروں سے اٹھ کر سب کے سب کہاں جا رہے ہوں گے؟ موقف حساب پر، یعنی حساب کی جگہ پر سب کے سب جا رہے ہوں گے۔ کیسے؟ جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں۔ اس کا ایک مطلب ہے اللہ کے پاس، یعنی موقف حساب، یعنی حساب کی جگہ پر جا رہے ہوں گے ٹولیوں کی شکل میں۔ اور دوسرا مطلب حضرات مفسرین نظام نے یہ بیان کیا کہ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ موقف حساب سے واپس آ رہے ہوں گے ٹولیوں کی شکل میں، یعنی جہاں پر حساب و کتاب ہونا تھا وہاں پر اب حساب اور کتاب دے کر واپس آ رہے ہیں۔ کدھر؟ اس کی طرف جہاں پر اللہ نے ان کے لیے جانے کے لیے متعین کر لیا۔ اب کسی کو انعام دینے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تو وہ جنت ہے، تو جن کو انعام دینے کا فیصلہ کیا وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جن کو جہنم کا فیصلہ ہوا وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ مطلب ہے موقف حساب سے واپس لوٹنے کی۔ لیروا اعمالہم کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا ثمرہ اور پھل بتائے، دکھائے، کیا اس نے جو اعمال کیے اس کا پھل کیا ہے۔ اس کا پھل اگر کوئی جنتی ہے تو جنت کی طرف جائیں گے تو اس کے اعمال کا ان کو پھل دکھائیں گے، دیکھو یہ تمہارا پھل ہے جنت جانے کا، اور جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، یَرَہُ، وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا۔ دنیا میں جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ اس کو وہاں پر دیکھ لے گا۔ مفسرین نظام نے فرمایا کہ اگر کسی نے
نیکیاں کی ہے، اعمال صالحہ کیے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کے پاس سب سے پہلے ایمان ہے، تو ایمان اگر ہے تو اس نے اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی ایمان والا۔ لیکن اگر کوئی انسان نیک اعمال کرے لیکن اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ پھر کل قیامت کے دن اس نیک عمل کو جو وہ دنیا میں سمجھ رکھا تھا کہ میں یہ نیک اعمال کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، وہ آخرت میں نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ یہاں پر شرط نہیں پائی جائی، شرط نہیں مل رہی، یہاں شرط نہیں پائی جا رہی، اور وہ شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ ایمان سے یہ خالی ہے، اس لیے یہ اس کی نیکی اللہ کے یہاں شمار ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایمان کے ساتھ اس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا، وہاں پر اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ لیکن ایمان ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، مسلمان ہی نہیں، لیکن دنیا میں اس نے اچھے اعمال کیے تو وہاں پر نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے یہاں نیک عمل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان سے خالی ہے۔ جب ایمان سے خالی ہو تو وہ نیک عمل اللہ کے یہاں شمار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے کتنے غیر مسلم بھائی ہیں جو لوگ فلاح کے کام کرتے ہیں، طرح طرح کی فلاحی اسکیمیں چلاتے ہیں لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، تو یہ نیک عمل کب ہے؟ اس وقت جب کہ یہ ایمان کے ساتھ کیے ہوں۔ جب ایمان کے ساتھ نہیں کیے ہیں تو یہ نیک عمل آخرت میں نیک عمل نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ایمان سے خالی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر اس نیک عمل کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک عمل ہے یہ ہمارا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو دنیا ہی کے اندر اس کو بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں دکھے گا، کیونکہ ایمان سے خالی والا عمل ہے۔ ہاں، ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا بدلہ دیں گے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، کبھی نہ کبھی وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ایک خود نیکی ہے، گناہگار ضرور ہے لیکن اس کے پاس ایمان ہے رتی برابر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی، سال ہاں سال کے بعد کبھی نہ کبھی ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور ڈالیں گے، پاکی صفائی کر کے اس کے تمام کے تمام گناہوں کو پاک اور صاف کر کے اس کو جنت میں ضرور ڈالیں گے۔ تو وہ جو کہتے ہیں وہ یہیں سے مراد لیا گیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا جہنم سے نکل کر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جس نے ذرہ برابر بھی برا اعمال کیا ہوگا وہ اس کو ضرور دیکھ لے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر بدعمالیاں کیے ہیں اور بدعمالیاں کرنے کے بعد توبہ کر لیا ہے، کیا تب بھی وہاں پر وہ بدعمالیاں وہاں دیکھے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کسی نے کسی کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا، اب مال ہڑپ کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے کسی کا مال دبا لیا ہے، میں اس کا مال دے بھی دیتا ہوں اور اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو بدعمالی اس نے کی ہے کہ کسی کا مال اس نے ناجائز طور پر ہڑپ کر لیے تھے، پھر اس کو دے بھی دیا اور معافی بھی مانگ لیا، تو پھر کیا کل قیامت کے دن وہ اس بدعمالی کا سزا وہاں بھگتیں گے؟ نہیں بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہاں پر توبہ اور استغفار کر لیا اور اس کا حق بھی دے دیا، اس سے معافی بھی مانگ لیا، اب گناہ ختم، اب پھر کیوں وہاں پر اس کی سزا اس کو ملے گی؟ اب پھر اس برے عمل کی سزا وہاں ان کو نہیں ملے گی اور نہ یہ برا عمل اس کو دکھائی جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے یہاں کیا اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اب اس کے نام عمل سے یہ گناہ مٹا دیا گیا۔
تو کبھی یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر کوئی برائی کی ہے کسی نے تو اس برائی کو وہاں پر دیکھیں گے، اس کی بدعمالی اسے دکھایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بھی وہاں پر اس کو سزا ملے۔ پھر تو اگر ایسا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہریں گے۔ بھائی بندے نے گناہ کیے تھے، توبہ کر لیے، جس کا حق تھا اس کو حق دے دیا، اب معافی ہو گئی، اب پھر اس کو نہیں دکھایا جائے گا۔ ہاں وہ گناہ مراد ہے کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ ہی نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، اب پھر فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا، برائی کرے گا، بدعمالیہ کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، یعنی توبہ کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا، پھر اس کو اس کی سزا وہاں پر ملے گی۔ ہاں اس نے کرنے کے بعد دنیا ہی کے اندر توبہ استغفار کیا، اس کا حق دے دیا، معافی تلافی کر لی، پھر اس کو نہیں دیا جائے گا، نہیں دکھایا جائے گا، اس لیے کہ بندہ معاف ہو چکا ہے، گناہ اس کے معاف ہو چکے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ کے فضل سے سورہ زلزال کی تفسیر اور ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا استحضار رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر جگہ پر کہیں پر بھی رہیں اپنا خوف اور اپنا ڈر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب